اور محبت مصطفیٰ دے ایسے جام پلائے جان اور انہاں دی تربیت اس نہج تے کیتی جائے کہ انہاں دے دلاں نو کتب نما بنا دیتا جائے، انہاں دے دلاں نو کتب نما بنا دیتا جائے۔ کتب نما جدر بھی رکھو اودی سوئی ایک سمت ہی رہے گی اور صحیح سمت دا تعین کرے گی۔ حضور دی محفل وچ آن والیاں نو حضور دی محبت اس طرح جام دی صورت وچ پلا دیتی جائے اور انہاں نو مصطفیٰ کریم دا ایسا دیوانہ بنا دیتا جائے اور انہاں نو حضور دی محبت دی ایسی چاشنی دے دیتی جائے، او پاکستان وچوں جا کے پاویں امریکہ پھرن، پاویں لندن رہن، پاویں شیکسپیئر دیس وچ جا کے رہن، پاویں سوئٹزرلینڈ دی خوبصورت وادیاں دا نظارہ کرن، جس شہر اور ملک دی گلی وچ پھر رہے ہون انہاں دی سوئی دل والی مکین گنبد خضرا والی ہونی چاہیے اور انہاں دا رابطہ ہر وقت مصطفیٰ کریم نال وابستہ ہونا چاہیے۔ اسی محافل اپنی چاہت واسطے مناندے ہیں، اپنی اصلاح واسطے نہیں مناندے، پیغام پہنچانے واسطے نہیں مناندے۔ جس طرح حضرت نے اعلان فرمایا کہ جلوس میں بھی شامل ہو، وہ جلوس دے آخر تے پھر انعامات تقسیم کیتے جان گے۔ اپریشیٹ کرنا، حوصلہ افزائی کرنا بہت اعلیٰ چیز ہے۔ جو جلوس دے اندر خلوص نیت دے نال قدم اٹھاندا ہے او دا ایک ایک اٹھیا قدم ضائع نہیں جاندا، مصطفیٰ کریم دیکھ دے نے اور آقا اپنے غلاماں دی خبر رکھ دے نے۔ پاکستان بنن تو پہلے کے ایل گابا نام دا ایک ہندو بیرسٹر سی، بیرسٹر کے ایل گابا، انہیں اسلام قبول کر لیا، مسلمان بن گیا اور حضور دی عزت ایک کتاب بھی لکھ دیتی حضور دی عظمت تے۔ ہندوؤں نے اس تے جھوٹا مقدمہ بنا دیتا، پہلے سمجھایا کہ اسلام چھوڑ دے، لیکن جدوں بات نہ بنی تو اس تے جھوٹا مقدمہ بنا کے دیتا، کیس چل گیا اور اس دی ضمانت واسطے 1.5 لاکھ روپے دے مچلکے جو سن او جمع کرانے سن تے پھر ضمانت ہونی سی، تو اس دور وچ 1.5 لاکھ روپیہ اج دے کروڑاں دے برابر سی۔ تو جو مسلماناں دی فلاحی جماعتاں سن انہاں کول بھی اتنا پیسہ نہیں سی، تو ضمانت ہوندی نظر نہیں سی آ رہی، اور جس دن تاریخ سی اور اس وچ فیصلہ ہونا سی کہ ضمانت دیتی جائے گی یا نہیں دیتی جائے گی، کوئی 1.5 لاکھ دی ضمانت چکے تو پھر بات بنے گی، کوئی بھی ایسا نہیں سی آ رہا نظر۔ تو اچانک لاہور دے اندر عدالت وچ سیال کوٹ تو ایک امیر آدمی مسلمان عدالت بھی داخل ہویا اور انہیں کہا میں ضمانت دینا ہے۔ کسی نے آکھیا تو انہوں جاننا ہے، اس نے کہا میں پہلی دفعہ انہوں دیکھے ہے، میں انہوں نہیں جاندا، جس نے بھیجی ہے میں انہوں جاننا ہے۔ میں نو رات نو کملی والے دی زیارت ہوئیے، حضور نے فرمایا کوئی کوتاہی نہ کری کہ الگابا دی جا کے ضمانت دے، اس واسطے کہ وہ میرے نال پیار کردہ ہے، جیڑا میرے نال پیار کردہ ہے میں وہ دی کنڈ کسے میدان میں لگن نہیں دینا۔ تو جو آقا کریم دے میلاد واسطے اہتمام کردے نے، جلسے کردے نے، خرچے کردے نے، جلوس نکال دے نے، محنت کردے نے، حضور دی نظر بھی چوندے نے، تو تحائف دینا، انعامات دینا بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اساں نے انعام کس بات پہ رکھے؟ سٹیج جس دا زیادہ سجیا ہوئے گا انعام انہوں ملے گا۔ جس بازار میں چڑیاں زیادہ لگیاں ہونگیاں انعام اس بازار والی پارٹی نو ملے گا۔ جس نے لائٹنگ زیادہ کیتی ہوئے گی انعام انہوں ملے گا۔ اس چیز نے بہت ساریاں خرابیاں پیدا کی ہیں۔ انعام لائٹنگ تے رکھیا، لائٹنگ کردیاں لوگاں دیاں نمازاں رہ گئی ہیں۔ انعام سٹیج سجان تے رکھیا،
سٹیج سجانے لوگاں دیاں نمازاں رہ گئیاں، انعام بازار سجان تے رکھ دیتا، بازار دی چنڈیاں دی فکر وچ لوگاں دیاں نمازاں رہ گئیاں۔ 12 ربیع الاول دا دن ہوئے، مسلمان جلوس وچ پھرن، آخر تے انعام تقسیم ہوئے، تو انعام دی تقسیم ای ہونی چاہیے، ترتیب ای ہونی چاہیے، پہلا کپ انہوں دیتا جائے گا جدا پورا سال وچ تہجد دی نماز کدی قضا نہیں ہوئی ہوگی، دوسرا انعام انہوں دیتا جائے گا کہ جس دی محلے دی مسجد دے امام گواہی دے دین کہ اس نے 40 دن تکبیر اولا دے نال نماز پڑھی، یہ انعام انہوں دیتا جائے۔ انعام فقط چنڈیاں لان تے نہیں ہونا چاہیدہ، انعام کثرت درود پہ ہونا چاہیدہ ہے۔ مصطفیٰ تے زیادہ درود کس نے پڑھے؟ اس واسطے کہ اسی چیز دا حکم میرے مصطفیٰ نے دیتا۔ 14 صدیاں پہلے تو انہوں میں لے کے جا رہے ہیں، مسجد نبوی اور کچی مسجد، کھجور دے پتیاں دا چھتے، کھجور دے درختاں دا ستون ہے، نہ آلہ صفا بچیاں نے، نہ آلہ کارپیٹ بچھے نے، نہ اندر کوئی فانوس لگے نہیں، لیکن میں پوری ذمہ داری نال کہہ رہی ہیں، آج دنیا وچوں ہیرے کٹھے کر کے تے ہیریاں دیاں اٹاں بناؤ، تے ہیرے دی اٹ دی مسجد بنا دیو، تے دنیا دا سونا لے کے تے ٹائل بنا کے تے اس مسجد دا فرش بنا دیو، اور پوری دنیا وچوں پھر کے 18 سال دے نوجوان سونیاں زلفاں والے، سونی رنگت والے، سونی آنکھاں والے، نینو نقش پیارے ہون، انہاں نو قیمتی کپڑے پہنا کے ہیریاں دی اٹاں دی بنی مسجد وچ تے سونے دے فرش تے اتے بٹھا دیو، لیکن پھر بھی اس مسجد دا مقابلہ نہیں ہو سکدا جدی ننگی زمین تے کالے رنگ دا بلال بیٹھیا کردا۔ وہ کیسی مسجد ہے؟ دیواراں کچیاں نے، صحابہ بیٹھے نے، پر دی شانے وے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اتھے تے بن دیکھے لوگ محبتہ کرتے ہیں اور جانا دو۔ ایک انگریز پرنسپل جو گارڈن کالج راول پنڈی دے اندر پاکستان بڑھن تو پہلے پرنسپل سی، بڑے بڑے اعلی آفیسر اور بڑے بڑے پڑھے لکھے اس کو لو متاثر سن، لیکن وہ کہندا سی میں زندگی ایک بندے کو لو متاثر ہوئے ہیں، اور پوچھیا گیا ادا نا کیے، وہ کہندا سی میں نو ادا نا نہیں پتا۔ انہاں پوچھیا پھر متاثر کیوں ہوئے ہیں؟ تو مسٹر گورڈن انگریز عیسائی وہ کہندا ہے میں جدوں گارڈن کالج وچ پرنسپل سا اور اتھے میں ڈیوٹی دے رہا سا پاکستان بڑھن تو پہلے دی بات ہے، تو گارڈن کالج دے نال متصل جو لیاقت باغ پارک اج تے اسی لیاقت باغ کہندے ہاں، ادوں او دا نام لیاقت باغ نہیں سی، لیاقت باغ نام ادوں پیا جدوں ایتھے لیاقت علی نو گولی لگی، پہلے عام پارک سی۔ تو اس پارک وچ میں جاگنگ واسطے آندا سا، سیر واسطے آندا سا۔ ایک دن میں پارک بھی داخل ہویا تو ایک بھکاری انہیں کشکول پکڑیا ہے اور لوگاں کو لوگ منگدا پہ ہے۔ جدوں میں قریب تو گزریا تو میرا حلیہ دیکھ کے سمجھ گیا عیسائی یہ انگریز ہے، انہیں کشکول اوپر کر کے کیا بابا یسوع مسیح دے نام تے کچھ دے، یعنی اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام دے نام تے کچھ دے۔ میں آگے چلا گیا، وہ میرے پیچھے پیچھے آ گیا، 3-4 دفعہ اس نے منگیا، میں آگے جاندا رہا۔ جدوں میں تنگ پہ گیا نا تو میں اس ول ویکھ کے کیا تو میرے نبی دا نام لے کے تے میرے مذہبی جذبات ابھار کے تو میرے کو پیسے لینا چاہنا ہے؟ تیرا نبی محمد مصطفیٰ ہے نا،
اور تیرے کشکول وچ سکے پے نے، اگر میں تینوں کہاں کہ ایک کشکول والے سکے تو محمد دے نام تے مینوں دے دے تو کیا تو دے دے میں گا؟ مسٹر گورڈن یہ بات دسدیاں رو کے کہندا ہے میں اتنی بات کہی نا، انہیں میرا ہاتھ پکڑ کے تے کشکول اتے رکھ دیتا تے کہندا ہے بابو جا بھی وہ نبی دے نا تے منگیا تے کی منگیا؟ سکے منگے۔ آج تو جان منگدا تینوں میں دسدا اسی محمد دے نا تے جانا کنج دے دے ہوندے اسی مصطفیٰ دے نام تے جانا دے نظرانے کس طرح دینے ہاں؟ تو کشکول مینوں دے کے چل پیا، میں آواز دیتی ہو ادھر آ، میں مذاق کیتا ہے لے جا اپنا کشکول۔ اس نے میرے وال مڑ کے دیکھیا تے اودی اکھاں وچ آنسو سن تے میرے وال ویکھ کے کہندا ہے بابو تو پاویں مذاق کیتا ہے پر اسی جو شے محمد دے نا تے دے دئیے پھر واپس کدی نہیں لئی۔ تو اتھے تے بن دیکھے لوگ جانا پہ دیندے نے، مال بھی دیندے نے، او جنہاں ویکھیا پھر انہاں دا انداز کی ہوئے گا۔ تو آقا کریم دی محفل لگی ہے، صحابہ تشریف فرمانے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں اپنی اولاد نو 3 باتاں دی تعلیم دیو، اپنی اولاد نو 3 باتاں دی تعلیم دیو، انہاں نو یہ 3 گلاں سکھاؤ، یہ 3 سبق اپنی اولاد نو پڑھاؤ، اپنیاں نسلاں نو درست کرو، انہاں دی تربیت کرو۔ اس واسطے پنڈی پٹھیاں والیو ایک ہوندا ہے فصل دا بیج اور ایک ہوندا ہے نسل دا بیج، نسل دی عمل دا بیج، ایک ہوندا ہے فصل دا بیج۔ دنیا وچ جتنی فصل آنے انہاں دا بیج زمین تھلے بویا جاندا ہے تے پھل زمین اتے لبدا ہے۔ تیری اولاد دی عمل دا فصل دا جو بیج ہے وہ زمین اتے بویا جاندا ہے، او دا پھل زمین تھلے جا کے ملدا ہے۔ تو اپنی اولاد نو 3 باتاں دی تعلیم دیو، یہ میرے رسول فرما رہے ہیں، پوری توجہ میرے والے۔ میں نہ تواڈے کولوں داد منگنا ہے تے نہ کہنا نعرے لاؤ، بس میری گل سنیو۔ صحابہ نے عرض کی تھی آقا حکم فرماؤ کی تعلیم دئیے؟ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا پہلی بات اپنی اولاد نو اپنے نبی دی محبت سکھاؤ، اولاد نو اپنے نبی دی محبت سکھا دیو۔ دوسری بات فرمایا اولاد نو نبی دی آل دی محبت سکھا دیو، اور تیسری بات فرمایا اولاد نو قرآن دی تلاوت دی محبت سکھا دیو۔ میں اور آپ ذرا غور کریں کہ کیا آج ساڑھے گھراں وچ یہ 3 تعلیمات دتیاں جا رہی ہیں؟ ساڑھے تو من گندے ہو گئے، اندر محبت رسول دے جلوے نظر نہیں آندے۔ اسی طبیعت دے مسلمان بن گئے، شریعت دے مسلمان نہ بن سکے۔ اسی پاکستانی عاشق رسول بن سکے، مدینے والے عاشق رسول نہ بن سکے۔ کیونکہ جس چیز دا روح نال تعلق ہو جاوے نا، روح ایسی ہو جاوے، جس چیز دا تعلق روح نال ہو جاوے۔ مثال دے طور پہ ایک بندہ سوزوکی پیچھے لٹک کے تے سارا دن پنڈی پٹیاں تو جڑی گڈی شیخو پورا چل دی ہے اس پیچھے آوازہ لگاندا ہے آ جاؤ بھائی شیخو پورے والو، آ جاؤ شیخو پورے والو۔ تے اس کنڈکٹر دے گھر والیاں کو لو کدی پوچھیا جائے نا تے وہ یہی دسن گے باراتی ستیاں بھی سواریاں تلاش کردا ہوں، کیونکہ سارا دن جدر میلان رہا جو باتاں ہوندیاں رہیاں، خواب بھی ایسے ہو گئے۔ اور مدرسے دے علماء کو لو پوچھو
کہ جنہ مدرسیاں وچ صبح فجر تو لے کے 4 بجے تک بچے رب دے قرآن دی تلاوت کردے رہندے نے، جدوں رات پہ جاندی ہے گھراں وچ ستے لوگ گندے خواب ویکھ رہے ہوندے نے، مدرسے دے بچے خواب وچ بھی محمد دے قرآن دی تلاوت کر رہے ہوندے نے، کیونکہ طبیعت دا رجحان ہوتا۔ تو اساں نے تربیت کرنی کیسی ہے، ساڈا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ آج ساڈے موبائل بھی گندے، ساڈا دل بھی گندا، ساڈیاں سوچاں بھی گندیاں، ساڈی نظر بھی گندی، ساڈے خیالات بھی گندے۔ سارا دن جو گندے کلپ دیکھے گا اُدیاں خواباں گندیاں ہو جان گیاں، سارا دن جو گندے لطیفے سنے گا اُدیاں خواباں گندیاں ہو جان گیاں، سارا دن جو گندے لوگاں دی محفل وچ بیٹھے گا اُدیاں خواباں گندیاں ہو جان گیاں۔ اور اس دے برعکس جو سارا دن وضو کر کے مصطفیٰ تے درود پڑھدا ہوئے گا اور راتی اپنے گھر ستا ہوئے گا، اُدی روح محمد دے مدینے دا طواف کر رہی ہوئے گی۔ تو جیسی تربیت ہوئے گی نا اثر بھی ایسا ہوئے گا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد نو اپنے نبی دی محبت سکھاؤ، اور یہ محبت کس وقت سکھانی؟ جدوں اولاد گود وچ بیٹھی ہو، کیونکہ جدوں گود وچوں نکل گئی تو پھر تربیت نہیں ہو سکی۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے میرا بچپنا سی، 4 سال دی میری عمر سی، تو میرے ماموں بڑے نیک سن، وہ کچھ دنہ واسطے اپنی ہمشیرہ نو ملن ساڑے گھر آئے، تو وہ رات نو اٹھ کے نا تو اللہ دا ذکر کرتے سن، رب دے نام دی مالا جپنی، رات دی تنائی پہ جانی انہوں نے اللہ دا ذکر کرنا، اور اللہ اللہ کرتے کرتے وہ نظر آیا مجھے، اور ہوں میں جب میں گم ہوا پھر تو نظر آیا مجھے۔ اللہ دا ذکر کرتے سن، اللہ نال پیار کرتے سن۔ تو ایک دن میں نو نیند نہیں سی آئی، 4 سال دی میری عمر، تو میں اپنے ماموں دی آواز سنی تو میں انہاں کول جا کے مصلے تے بیٹھ گیا۔ میں کیا ماموں کی کر رہے؟ انہاں نے کیا بیٹا میں اللہ دا ذکر کر رہے ہیں۔ تو میں کیا ماموں اللہ کون ہے؟ میں کیا بیٹا جس نے سانو پیدا کیا، جس نے سانساں دی مالا دیتی، جس نے کائنات دیاں نعمتاں بنائیاں۔ اللہ فرماندا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بندیا کدی کاغذ قلم لے کے تو میریاں نعمتاں گنن شروع کر دے، تیرے ساواں دی گنتی مک جائے گی، میرے کرم دی گنتی نہیں مکے گی۔ تو میں نے کیا کہ ماموں میں بھی ذکر کرتا، تو میرے ماموں نے کیا بیٹا تو اجے اے ذکر نہ کر، میں تنو دسدا تو اے ذکر کر، جدوں تو بستر تے جان لگے ماں کول جا کے سون لگے، اور جدوں تیرا بستر تے جان دا ارادہ ہوئے تو 3 دفعہ تو کہنا ہے اللہ معیہ، اللہ شاہدی، اللہ ناظر الی، اللہ میرے نالے، اللہ میں نو پیا ویکھدا ہے، اللہ میرا گواہ ہے۔ یہ ذکر تو 3 دفعہ کرنا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، پرانے علماء فرماتے سن بچپن وچ جو بات بچے دے ذہن وچ بیٹھ جائے نا وہ پتھر تے لکیر دی طرح ہوندی، وہ پھر مٹدی نہیں۔ اور اسی اس وقت کہ جدوں انہوں دین سکھانا ہوتا ہے،
ਤੋਤਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗਾਲੀ ਕੱਢੇ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੋਤਲੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਾਲ ਕੱਢੇ ਉਹਦੀ ਤੋਤਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਟਾਫੀ ਦੇ ਕੇ ਗਾਲੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਸੀ ਫਲ ਉਹ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਨਾ जिस छोटे बच्चे दी जुबान ते गाली आए इस बात दी दलील है उहदे घर विच गालियां दित्तियां जांदियां ने क्योंकि हमेशा बच्चे बड़ियां कोलों सिखदे ने जिस घर विच हुक्का पिया होवे ना ते मां प्यो हुक्का पींदे होण या कोई वडका हुक्का पींदा होवे ते कदी हुक्के दा वेजा अलग पिया होवे ते पानी दी भी थल्ले बोतल ना लगी होवे खाली ओ पैप हुक्के वाला या हुक्के वाली जो नलकी होंदी ओ बच्चे नूं मिल जाए ते उन्हों मुंह ला के सूटे लाने दी कोशिश करेगा जिस घर विच बाप सिगरेट पींदा होवे तो बच्चा अपने काम करदियां पेंसिल भी मुंह च पा के ते बाप दी नकल करन दी कोशिश करेगा और जिस घर विच बाप मुसल्ला बिछा के वजू करके टोपी सिर ते रख के नमाज पढ़न दा आदी होवे कदी टोपी रख के हट जावे ते 2.5 साल दा बच्चा भी रिड़दा आएगा टोपी सिर ते रखेगा जिवें बाप ने कीता है ओ करन दी कोशिश करेगा ओ गलती अपनी है औलाद नू नबी दा प्यार सिखाया नहीं औलाद नू कुरान पढ़ना सिखाया नहीं औलाद नू मुस्तफा दा आशिक बनाया नहीं अल उम्मो मदरसातुन मां एक यूनिवर्सिटी होंदी है बाप एक कॉलेज है मां भी पढ़ांदी है बाप भी पढ़ांदा है और अगर मां दी गोद अपना काम कर जाए नस्लां सवर जांदियां ने और मां दी गोद अपना काम न करे नस्लां बिगड़ जांदियां ने अगर मां तरबियत न करे बच्चा बादशाह बन के भी कुरान दा दुश्मन बन जाता है और मां तरबियत करे बच्चा मुसल्ले ते बैठ के भी अहमद इब्न हंबल बन के कुरान ते पहरा दे जाता है अगर मां तरबियत न करे तो बेटा बादशाह बन के दीन अकबरी ले आता है अगर मां तरबियत कर देवे तो बेटा मुसल्ले ते बैठ के भी मुजद्दद अल फिसानी बन के बादशाह दे दीन अकबरी दियां तगियां बखेर देंदा है अगर मां इश्क रसूल दी कुट्टी न देवे तो बेटा मौलवी बन के भी नबी दा गुस्ताख बन जाता है और अगर मां मुस्तफा दी मोहब्बत दी कुट्टी दे देवे तो बेटा बरेली विच भी होवे ते अहमद रजा बन जाता है जैसी तरबियत होगी औलाद ऐसी होगी अगर मां तरबियत न करे तो ऐवाने इक्तिदार विच भी बैठ के तो बच्चा नबी दे बनाए कानूनां नूं काला कानून कहंदा है और अगर मां मुहम्मद दी मोहब्बत दा सबक पढ़ा देवे तो सिपाही क्यों ना होवे लेकिन मुमताज कादरी बन के चमक जाया करदा जे तरबियत मां कर देवे तो नस्लां सवर जांदियां अगर इश्क रसूल दा सबक मिल जाए तो इज्जत मिलदियां ने इश्क रसूल दा सबक ना मिले तो जिल्लत मिलदियां ने अगर मां बाप दौलत देंदे रहन मुस्तफा दी मोहब्बत न सिखान तो हुकूमत विच रह के भी लोग अमेरिका कोलों खौफ खांदे ने और अगर मां मुस्तफा दी मोहब्बत दा सबक पढ़ा देवे गैरत मुहम्मदी दे देवे ते बंदा व्हील चेयर ते भी बैठा होवे ते अमेरिका भी उदा ना सुन के कमन लग पैंदा जे बात ये है तरबियत दी तो आप कहते ने मेरे मामू ने मैनू सबक दिता मैं पढ़ना शुरू कर दिता 3 दिन गुजरे ना तो मैनू मजा आना शुरू होया तो मैं क्या मामू वजीफा ते मैनू याद हो गया है मामू ने कहा बेटा अगे 3 दफा पढ़दा सी हुण 7 दफा पढ़िया मैं 7 दफा पढ़ना शुरू कर दिता 3 दिन तो बाद मामू ने कहा बेटा हुण 11 दफा पढ़िया मैं 11 दफा पढ़दा अल्लाह रब्बी अल्लाह माइया अल्लाह शाहिदी
اللہ ناظر الیہ، یہ سبق میں پڑھ رہا تھا. ہن ماموں دے جان دا وقت ہو گیا، وہ اپنے گھر جا رہے سن تے مینوں کول بٹھا کے کیا بیٹا ساحل یہ تو سبق تے پڑھ رہے ہے لیکن انہوں نے میری گل بڑے غور نال سنی، تینوں پتہ ہی نہ دا معنی کی ہے؟ میں کیا تسی سمجھا دیو. فرمایا بیٹا اللہ معیہ ادا معنی ہے اللہ میرے نال ہے، اللہ شاہدی ادا معنی ہے اللہ مینوں پیا ویکھدا ہے، اللہ میرا گواہ ہے، اللہ ناظر الیہ ادا معنی ہے اللہ میرے ول پیا ویکھدا ہے. اے بیٹا ہن میرا اگلا سبق یاد رکھی، اللہ جدے نال بھی ہوئے، اللہ جدا گواہ بھی ہوئے تے اللہ جدے ول ویکھدا بھی ہوئے، انہوں گناہ کرنا زیب نہیں دیندا. انہوں گناہ کرنا جدا مالک ویکھ رہا ہوئے نال بھی ہوئے تے گواہ بھی ہوئے، وہ کس طرح گناہ کر سکتا ہے؟ بیٹا میری گل یاد رکھی، ذکر دی لذت ادوں ہی تیرے کول رہے گی جب تک تو اللہ کولو ڈردا رہے گا. جدوں ڈر نکل گیا لذتاں تینوں نہیں آن گیاں، سجدے کرے گا لذت نہیں ملے گی، نفل نمازاں پڑھے گا لذت نہیں ملے گی، حج کرے گا لذت نہیں ملے گی، درود پڑھے گا لذت نہیں ملے گی. لذتاں اس وقت تک رہن گیاں جدوں رب نال بھی پیار کرے گا، مصطفیٰ نال بھی پیار کرے گا. تو آقا کریم نے فرمایا اپنی اولاد نو میری محبت سکھاؤ. تو یہ محبت سکھان دا وقت اس وقت ہے، وہ ٹائم ہے کہ جدوں اولاد دا دل اتنا نرم اور نازک ہوتا ہے کہ جو انہوں سکھا دیو وہ پتھر تے لکیر ہو جاتا ہے. وہ سکھانے واسطے اپنی اولاد دے سامنے حضور تے درود کثرت نال پڑھو. ہر روز نہیں تے ہفتے وچ ایک دن آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ مختص کر لو، اپنے بچے نو گود وچ بٹھا لو، تسبیح پکڑ لو، اچھا اچھا درود پڑھو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. تے جدوں پتر پوچھے ابا جی یہ کی پہ کر دیو تے انہوں دس اے او ورد وظیفہ تیرے کم آئے گا، کر ذکر رسول عربی دا اے دے وچ بھلائی تیری ہے، ایک بار تو بن جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے. سعودی عرب دے ایک عالم نے ڈاکٹر صالح المغانسی، ڈاکٹر صالح بہت بڑے سکالر نے، وہ اپنا ذاتی واقعہ لکھتے ہیں. کہندے نے مینوں اٹیک ہویا دل دا، فوری آپریشن کرنا سی، ڈاکٹراں نے میرا بائی پاس کیتا، 24 گھنٹے بعد مینوں ہوش آیا اور میں اجے ایمرجنسی دے کمرے وچ ساں، نالیاں لگیاں سن، مینوں مشیناں لگیاں نے تے مینوں ہوش آیا نا تو میں دیکھیا ڈاکٹر بار بار میرے ول آندے نے، مشیناں دیکھدے نے، انہاں دی رپورٹ دیکھدے نے تے ڈاکٹر پریشان نے. تے 14 ڈاکٹر میرے ارد گرد آ کے کہندے نے کہ ڈاکٹر صالح آپریشن تیرا کامیاب ہو گیا سی لیکن افسوس نال کہنا پیندا ہے تیرے دل دے اُتے نا خون جم گیا، تے اس نو ہن اتارن واسطے سانو دوبارہ تیرا آپریشن کرنا پڑے گا تے تیری اجازت چاہیے. تو کہندے نے میں گھبرا گیا لیکن اس کے علاوہ چارہ کو نہیں سی. تو میں کہا ٹھیک ہے جے کرنا ہے تو پھر کرو، لیکن میں بڑا پریشان ہوں. وہ آپریشن تھیٹر وچ تیاری واسطے چلے گئے کہ ادا آپریشن کریے، تیاری کریے. تو میرے کول لبنان دی ایک نرس جو اسپتال دے اندر نرس سی، لبنان دی مسلمان نرس، وہ میرے کول کھڑی سی. تے جدے اس نے مینوں پریشان ویکھیا نا تے مینوں ویکھ کے کہندی ہے یا صالح صلی علی محمد، اے صالح
محمد مصطفیٰ تے درود پڑھ پریشان نہ ہو. کہندے نے بس انہیں کیا میں پھسیا ہویا سا, آپریشن دوبارہ ہون والا سی, موت نظر پہ ہوندی سی, تے میں دل دیاں گہرائیاں وچوں درود پڑھیا. تے جدوں دل دیاں گہرائیاں وچوں درود میں پڑھنا شروع کیتا نا تو اکھاں وچ آنسو بھی آ گئے. دل دیاں تاراں مدینے دے تاج نال دل جڑیاں ہویاں نے. میں درود پیا پڑھدا ہاں. کچھ دیر تو بعد ڈاکٹر مینوں لین واسطے آئے کہ اس دا انہوں لے جائیے آپریشن کریے. لیکن جدوں آئے تو مشینہ دی اوپر رپورٹ دیکھ کے تو ڈاکٹر حیران ہو کے کہندے نے او سالے کی کیتے تیرا تے سارا خون اتر گیا ہے, یہ مشینہ تے تینوں صحیح دس رہیاں نے. میں کہیا کچھ بھی نہیں کیتا, آمنہ دے لال تے درود پڑھے ہے. یہ درود دی برکت ہے. اپنی اولاد نو درود سکھا دے, کسی میدان وچ درود تیری اولاد دی کانڈ نہیں لگن دے. حضور دی محبت دے واقعات دسو, کیسی محبت کرنی ہے, کس طرح حضور دا غلام بننا ہے. زمانہ چھٹ دے چھٹ جائے, ہاتھ وچوں دامن مصطفیٰ نہیں چھٹنا چاہیے. حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ قطب مدینہ نے, مولانا ضیاء الدین مدنی آپ فرماندے نے کہ میں اپنی اکھاں نال حضور دی محبت دا ایک واقعہ دیکھیا ہے. اور کنہ دا ویکھیا ہے, کبوتراں دا. جو مدینہ پاک جاندے نے نا انہاں نوں پتہ ہے, یا جنہ ویڈیو یا تصویراں ویکھیاں نے, حضور دے روزے دے ارد گرد نہ کبوتر پھردے ہوندے نے. عالم شوق میں رقصاں میرا پر پر ہوتا, کاش میں مسجد نبوی کا کبوتر ہوتا. مصطفیٰ کریم دے روزے دے ارد گرد گھومدے رہندے نے. کتنے خوش قسمت پرندے نے جو یار دے روزے دا طواف کردے رہندے نے. اسی تے رو رو کے زاریاں کردے ہاں, بڑا چاہے زیارت دا, بڑی حسرت اے ویکھن دی, کدے ویکھن تو پہلے مر نہ جاواں یا رسول اللہ, کدے ویکھن تو پہلے مر نہ جاواں یا. تو مولانا ضیاء الدین مدنی فرماندے نے کہ جس وقت عرب شریف تے سعودی خاندان نے قبضہ کیا اور انہوں نے اپنی حکومت بڑھائی, اور اس تو پہلے تو جنت البقیع وچ مزارات بنے سن, ایسی زیارات کے لوگ جاندے سن اور انہوں دی زیارت کرتے سن. تمام مزارات گرا دیتے گئے, تمام نشانات مٹان دی کوشش کیتی گئی. اور انہوں نے یہ بھی دیکھیا با انہاں کبوتراں نو عزت نال, ادب نال, احترام نال لوگ دانے بھی ڈال دے نے, انہاں دا احترام کر دے نے. تے ایک کبوتر بھی اتھوں غائب کرو. تے کبوتر ہٹان واسطے تجویز اے ہوئی کہ انہاں دے دانے پانی تے پابندی لگا دی. انہاں نو اتھے نہ دانا ملے نہ پانی ملے, اور پرندہ جتھے دانا پانی ملے اتھے رہندا ہے, اور جتھے نہ ملے اتھوں پرندہ چھوڑ جاندہ ہے. اسی طرح چونٹیاں وغیرہ نے, کیڑے وغیرہ نے. اور یہ بھی بات یاد رکھو, اے بعض بندے کہندے نے مولوی جی ابی اور آئے تے بڑا اچھا گھر دا نظام سی چلدا, تے ہون برکت ختم ہو گئی تے پتہ نہیں کی ہو گیا. اے جدوں اے بی سی پڑھیاں عورتاں گھر وچ آ جاننا تے نئی نسل جدوں شادی کر کے آندی ہے تے وہ کہندیاں نے تیرے کچن وچ تے کیڑیاں بڑیاں نے تے تیرے گھر وچ تے کیڑیاں دا بسیرا ہے. سپرے لے کے آ, پھر کوبرا سپرے آ جاندا ہے, پھر کیتا جاندا ہے, پھر انہاں نوں ماریا جاندا ہے, پھر جو باقی ہوندیاں نے او گھر چھڑ جاندیاں نے, کسی ہوری پاسے جاندیاں نے. صوفیاء فرماندے نے
جس گھر دے کچن وچوں کیڑیاں نو رزق ملدا رہے نا اس گھر وچ میرا رب کدی رزق ختم نہیں ہون دیندا چنگا پلی حویلی سی آباد سی ویران ہو گئی کیوں او سین وچ سی درخت تے بیوی آکھیا ایک کٹ دے ایک ہی ہوتے پرندے بندے نے بٹھا کر دے نے وہ کٹ دیتا تے پتہ نہیں کی ہو گیا گھر وچ نحوست ہو گئی نحوست نہیں تینوں کی پتہ سی اس درخت تے کتنے پرندیاں نے اپنے آشیانے بڑھائے سن کتنیاں دا گھر آباد سی تو رب دی مخلوق دے گھر تباہ کر کے تے اپنا گھر کیویں آباد کر سکدا ہے تو میرے بھائیو انہاں چیزاں ول توجہ دیو تو عادت ہوندی ہے پرندیاں دی جتھے رزق ملے اوتھے رہندے نے حکومت نے پابندی لگا دیتی کہ اج تو بعد جو کبوتراں نو دانا پاندا دیکھیا گیا یا پانی ڈالدا دیکھیا گیا انہوں سزا ہو جائے گی مولانا ضیاء الدین مدنی فرماندے نے سخت پابندی لگ گئی ہر وقت راکھی کیتی جا رہی ایک کبوتر چلے جان آپ فرماندے نے لوگوں میں پریکٹیکل عشق رسول دا نمونہ ادوں دیکھیا کہ دانا نہیں مل رہا پانی نہیں مل رہے بھوک اور پیاس دی وجہ تو کبوتر مر مر کے گر رہے نے پر یار دا روزہ چھڑن واسطے تیار نہیں کبوتر مردے جا رہے نے ایک کبوتر بھی یار دا روزہ نہیں پیا چھڑا یہ بات پھیل گئی دیگر ملکاں نے زور ڈالیا مجبور کیتا تی آخر دانا پان دی اجازت دے دیتی کبوترہ نے دس دیتا مر جاواں گے یار دا در نہیں چھڑاں گے اے انسان تو تی اشرف المخلوقات ہیں تو انگلینڈ دے ویزے پچھے نبی دی سنت چھوڑنے ہیں تو ایک دفتر دی نوکری پچھے داڑی دا رگڑا پیا چاہنا ہے تو ایک دفتر پپو بن کے جان واسطے پینٹا پا کے نبی دا لباس چھوڑ کے جا رہے ہیں اے میرے بھائی اپنی اولاد نو ایسا کملی والے دا عاشق بنا دے دنیا دے کسی ملک وچ ہووے انہاں دا ایک ہی نعرہ ہووے میں امتی ہوں اپنے رسول کریم کا میں امتی ہوں اپنے رسول کریم کا جو کچھ انہیں پسند ہے وہ ہے مجھے پسند اصل محبت رسول اس میں کیا جاندہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ہی بندہ نعرے مار کے جاوے تو عشاء دی نماز نہ پڑھ کے آوے نہ فجر دی نماز جا کے پڑھے وہ خاکہ شکے جنہوں یار دی ادا چنگی نہ لگے جنہوں یار دی پسند چنگی نہ لگے حضرت غوث اعظم فرماندے نے میں جنگلہ میں پھر رہا کئی دنہ دا پکھا میں نو خربوزہ ملیا بڑا خوش ہو گیا جدوں میں سوچیا نا کھاما تو خیال آیا عبدالقادر پہلے اے تے دیکھ لے با حضور دی سنت بھی ہے کہ نہیں خربوزہ کھانا یہ سنت ہے تے پھر کھاما یہ سنت نہیں تے پاویں حلال ہے میں نہیں کھانا کیونکہ یار نے نہیں کھاتا آپ فرماندے نے میں جو علم پڑھی آسی اس تے نظر دوڑائی غور کیتا ایک حدیث مل گئی کہ حضور نے خربوزہ کھاتا ہے بڑا خوش ہو گیا بھوک لگی سی میں کٹن لگانا تے خیال آیا عبدالقادر تو خربوزہ کھان لگائیں تے کٹن لگائیں ان کٹ بھی انج جیویں نبی نے کٹیا سی میں سوچن لگ پیا با حضور نے چھری اوپر تو نیچے آندی ہے یا نیچے تو اوپر لے کے گئے نہیں میں بڑی دیر سوچتا رہا میں نو کٹن دا طریقہ نہ مل سکیا کہ حضور نے کٹیا کنج سی آپ فرماندے نے میں چک کے پرا سٹ کے آکھیا بھوکا رہنا منظور ہے پر وہ شے نہیں کھانی جدے کٹن وچ بھی یار دی سنت تے عمل نہ ہوئے اسی عاشق ہے چار بندے شادی حال وچ ہون تے بہ کے نہیں کھانا کیونکہ نبی دی سنت ہے کھلو کے کھانا انگریز دی سنت ہے کھلو کے کھاواں گے سیدھی ہاتھ نال پانی پینا نبی دی سنت ہے ایک ہاتھ وچ چمک پکڑی ہے الٹے ہاتھ نال پانی پیتا جا رہے ہیں بابو بن گیا اپ ٹو ڈیٹ بن گیا اسی نئی تعلیم والے ہو گیا نئے زمانے دے لوگ ہو گیا نہ میرے بھائی نہ یاد رکھ تو پاکستان رہتا بھی نبی دا بن کے رہ امریکہ چلا جاتا بھی نبی دا بن کے رہ دنیا دی جس گلی وچوں میں ایسا نبی دا بن کے رہ تینوں ویکھ کے لوگ
پہچان جان جیڑا جا رہا ہے محمد عربی دا غلام جا رہا ہے۔ تو اولاد نو حضور دی محبت سکھاؤ، حضور دی محبت دا انہاں نو درس دیو۔ اچھا حضرات، بڑی معذرت دے نال جو بات میں کرنا چاہنا ہے، اسلام نے سانو 3 سکول دیتے نے تربیت کرنے واسطے۔ پہلا سکول تے ماں باپ نے، الام مدرسہ تن ماں یونیورسٹی ہوندی ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھو کہ ماں نے سکول دا دروازہ بھی نہ ویکھیا ہوئے نا، اولاد واسطے یونیورسٹی ہوندی ہے۔ پہلا سکول ہے ماں باپ دی گود، اور دوسرا سکول ہے مسجد۔ جس دن باپ بچپن وچ اپنے بچے نو ہاتھ پکڑ کے تے مسجد لے کے جائے اور مولوی صاحب کول بٹھا کے آکھے انہوں مصطفیٰ دا قرآن پڑھاؤ، تے بچہ مسجد دی صفحہ تے بہ کے تے سامنے ریل رکھ کے تے اتے پارا رکھ کے تے پہلے دن جدوں چک کے اس قرآن دے پارے دے صفحے دی چمی لیندا ہے نا، اس دن نہیں محمد دا نا چمن دی محبت دل وچ آ جاندی ہے۔ شاعر اسلام حفیظ جلندری مرحوم نے اسی بات نو بیان کیا ہے۔ حفیظ کہندا ہے پدر جس دن ہوا تھا سوئے مسجد رانما میرا، جس دن میرا باپ مینوں اللہ دے گھر ول لے کے گیا سی، دہن حمد خدا سے ہو چکا تھا آشنا میرا، اور میری حب رسول اللہ کی بنیاد ہے مسجد، خدا آباد رکھے آج بھی آباد ہے مسجد۔ تو حضور دی محبت دی بنیاد مسجد وچوں ملدی ہے، کیونکہ اتھے عالم تربیت کرتا ہے، مولوی تربیت کرتا ہے۔ اور تیسرا سکول خانقاہی نظام، پیر کامل۔ لیکن میں نے معذرت پہلے کی تھی کیونکہ جڑی میں گل کرنی ہے، اس وقت 100 وچوں 95% یہ تینوں سکول ناکارہ ہوتا ہے۔ یہ بات بہت کم بندیاں کو سنو گے، یہ گل کہن لگیاں بھی حوصلہ چاہیے۔ سرے محفل جو بولوں تو زمانے کو کھٹکتا ہوں، چپ رہوں تو اندر کی بغاوت مار دیتی ہے۔ آج ماں اے فار ایپل تو سکھا رہی ہے، الف تو اللہ پڑھنا نہیں سکھا رہی۔ آج ماں اپنے پتر نو امریکہ دیاں گلیاں وچ تے دیکھنا چاہتی ہے، مصطفیٰ دے مدینے وچ نہیں دیکھنا چاہتی۔ غالباً پنڈی پٹھیاں وچ میں پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات کیتی ہے، ایک استاد کہندے نے کہ میرا ایک پیریڈ فارغ سی اور میں نو پرنسپل نے کیا کہ فلاں کلاس دا استاد آج چھٹی تے اودی جگہ تے تو جا، بچے شور کر رہے نے۔ وہ غالباً پہلی کلاس سی تے میں اتنے چلا گیا۔ میں گیا تو میں نے کیا کہ بچیو میں اج ادھے گھنٹے واسطے تہاڈا ٹیچر بن کے آیا ہے، تو میں نو نہیں پتا تہاڈے استاد نے کتھوں سبق تانوں پڑھایا ہے، کتھوں پڑھانا ہے، چلو اج کتاباں بند کر دیو، توجہ میرے ول کرو، میں ایک سوال کرنا تسی جواب دیو، اے دسو بڑے ہو کے کی بنو گے؟ بڑے ہو کے کی بنو گے؟ ایک بچہ کہندا ہے سر میں ڈاکٹر بنا گا۔ میں کیا کیوں؟ کہندا ہے میری ماں کہندی ہے ڈاکٹر پیسہ بڑا کماندا ہے۔ ایک بچہ کہندا ہے جی میں پائلٹ بنا گا، میری ماں کہندی ہے پیسہ بھی ہوندا ہے جھوٹے بھی ہوندے نے تے سانوں بھی سیر کرامی۔ ایک بچہ کہندا ہے میری ماں کہندی ہے بیٹا تو آرمی آفیسر بننا ہے، بٹ مین ملن گے تے نوکر ملن گے تے بڑیاں خدمتاں ہون گیاں۔
ایک کہندا ہے میری ماں کہندی ہے کہ تینوں میں انجینئر بنانا ہے، کوئی کہندا ہے میں ہی بننا ہے، بچے دس دے گے، کوئی کہندا ہے ڈاکٹر بننا ہے، کوئی کہندا ہے میں فلاں شعبے جانا ہے، کوئی کہندا ہے میں کیمیکل انجینئر بننا ہے۔ ایک بچہ اس کو میں پوچھیا بیٹا تو چپ ہے، تو بڑے ہو کے کی بنے گا؟ تے وہ کھڑے ہو کے نا تے میرے وال ویکھ کے کہندا ہے سر میں بڑے ہو کے صحابی بنا گا، میں بڑے ہو کے صحابی بنا گا۔ کہندے نے میں تے شاک لگ گیا، سکتے جا گیا، ایک کیڑی گل ہوگی سکول دے اندر کہ صحابی بننا چاہتا ہے۔ میں کیا انہوں قریب بلایا، میں انہوں سینے نہ لا کے میں کیا پتر کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی پائلٹ، کوئی آرمی آفیسر، کوئی فوجی، تو صحابی کیوں بننا چاہتا ہے؟ اس نے کیا سر میری ماں روز جدوں میں نو سلان لگ دی ہے نا تے میں نو سینے نہ لا کے نا تے میں نو حضور دے کسے نہ کسے صحابی دا قصہ سنان دی ہے، کسے نہ کسے صحابی دی کہانی سنان دی ہے۔ میں روز ماں کو لو کہانیاں سن سن کے صحابیاں دیاں میں سمجھ لیا ہے۔ میری ماں میں نو دس دیئے اترا جیڑا صحابی بن جاندہ ہے پھر اتنا سچ بول دا ہے زمانہ انہوں صدیق اکبر کہندہ ہے، جیڑا صحابی بن جاندہ ہے پھر عدل و انصاف اتنا آ جاندہ ہے انہوں زمانہ فاروق اعظم کہندہ ہے، جیڑا صحابی بن جاندہ ہے وہ دے حیاء اتنا ہوندہ ہے فرشتے وہ دے کولو حیاء کر دینے، ذنورین بن جاندہ ہے، جیڑا صحابی ہوندہ ہے وہ دے کول علم اتنا ہوندہ ہے انہوں نبی اپنے علم دے شہر دا دروازہ بنا دیندے نے، جیڑا صحابی ہوندہ ہے وہ اتنا صلح والا ہوندہ ہے امام حسن بن جاوے تے امت میں صلح کرا دیندہ ہے، جیڑا صحابی ہوئے وہ دین تے اتنا پیرا دیندہ ہے، حسین بن جاوے تو یزیدیت دے پڑخٹے اڑا کے رکھ دیندہ ہے، جیڑا صحابی ہوئے وہ اتنا دلیر ہوندہ ہے، خالد ابن ولید بن جائے تے اللہ انہوں اپنی تلوار بنا لیندہ ہے، جیڑا صحابی ہوئے وہ نبی نال اتنا پیار کردہ ہے پاہمیں رنگ دا کالا کیوں نہ ہوئے زمانہ انہوں بلال حبشی کہہ کے بلاؤں ہے۔ میں صحابی تاں بڑھنا چاہتا ہے، وہ کہندہ ہے میں بچے نو پکڑ کے سینے لا لیا، میں او دا منہ چومیا، میں رو رہا سا کیونکہ میں نو پتا سی صحابی نہیں بن سکتا، صحابی بن واسطے نو 14 صدیاں پہلے آنا چاہی دا سی، ہونا نہیں بن سکتا، میں رو اس وجہ تو رہا سا۔ اس پوری کلاس وچ ایک اے واحد بچہ ہے جدی تربیت او پہ کر دی ہے جو فاطمہ زہرا دی کنیز ہے، جنہیں سیرت عائشہ پڑھی ہے، جدا تعلق حضرت خدیجہ دے نالے، جدا تعلق امہات المومنین دے نالے، جدا تعلق کربلا وچ درس وفا دین والی سیدہ زینب دے نالے، جدا تعلق حضرت ام الخیر کہ جدی گود وچ حضرت غوث اعظم نے لوریاں لیاں نے انہاں دے نالے، جدا تعلق اس ماں دے نالے جس نے فرید الدین دی پرورش کی تھی۔ میرے بھائیوں اسی کدھر نکل گئے؟ فقط اولاد نو چڑیاں لانا سکھایا جی یا اے بھی دسیا جی کہ کوئی قدم مصطفیٰ دی مرضی تو بغیر نہیں اٹھنا چاہیے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائیوں تربیت اج ماں تربیت نہیں کر رہی، اگر اج ماں تربیت کر دی تو بچیاں بے پردہ بازار پھر دیا، اگر ماں تربیت کر دی تو اج بچے گلیاں دے نکڑاں تے کھلو کے آندیاں جاندیاں عورتاں نو ویکھ دے، جنہاں دیاں تربیتاں ماواں کر دیاں نے نا عشق مصطفیٰ وچ، اور جنہاں مصطفیٰ کریم دی غلامی دا پٹا اپنے گلے چ پایا ہوتا ہے۔ میں تنوں ایک مصطفیٰ دی تربیت یافتہ ایک آدمی دی بات دساں، اور جنہاں مصطفیٰ کریم کو لو تربیتاں لئیاں سن، جنہاں دی تربیتاں ہویاں سن، میرے بھائیو حضور دے صحابی نے تے فجر دی نماز پڑھن ہوندے نے، حضور سلام پھیر دینے تے بالکل جلدی اٹھ کے واپس چلے جاندے، دعا بھی نہیں مانگتے۔ ایک دن میرے حضور نے فرمایا تو جلدی کیوں چلا جانا ہے؟ یا رسول اللہ میں تھوڑی دیر تک آنا ہے۔ صحابہ بیٹھے رہے، آج پوچھیا جانا ہے جلدی کیوں جانا ہے؟ وہ تھوڑی دیر بعد آئے، حضور نے فرمایا ہون دس تو دعا بھی نہیں منگدا، میں سلام پھردا جانا ہے تو واپس چلا جانا ہے؟ عرض کیتی آقا اج کل کھجوراں دا پھل پکیا ہو ہے اور صبح دا وقت ہوندہ ہے نا تے دنیا دیاں ہواواں مدینے نو سلام کرن واسطے آندیاں نے، تے جدوں ہوا چل دی ہے نا تے کھجور دا پھل باز دفعہ گر کے نیچے آ جاندہ ہے۔ آقا میرے گھر دے نال ایک یہودی دا گھر ہے جو میرا ہمسایا ہے، اودے سین وچ ایک کھجور دا درخت ہے جس دے پھل دا چکاؤ تھوڑا جیا میرے گھر والے
جدوں ہوا چلدی ہے نا تے کچھ کھجوراں میرے گھر دے اندر گر جاندیاں نے آقا وہ کیونکہ اس دی کھجور دا پھل ہے نا یہودی دی کھجور دا پھل ہے وہ میرے سین وچ نہیں لگا او دی کھجور ہے آقا او دا پھل میرے واسطے کھانا جائز نہیں میری اولاد واسطے کھانا جائز نہیں آقا میں ادھر آ جانا ہے تو میری بیوی بچیاں نو اٹھاندی ہے وضو کراندی ہے نماز پڑھاندی ہے یا رسول اللہ میں جلدی تاں جانا ہے بچیاں دے نماز تو فارغ ہون تو پہلے میں کھجوراں چک کے تے یہودی دے سین وچ کر دینا ہے تاکہ غلطی نال میرا بچہ کوئی ایسی کھجور نہ کھا لوے کہ جس دے نال او دا رزق حرام ہو جائے میرے بھائیوں اسی کی دس رہے ہیں اسی کہنے ہیں جناب دولت کما دولت اج بیوی کہندی ہے جے پیسہ نہیں تے شادی کیوں کیتی اج بچے کہندے نے سانو موبائل لے کے نہیں دے سکتا تے پیدا کیوں کیتا او نادان اے تربیت تو کیتی نہیں اگر تربیت کیتی ہوندی اگر تو بیوی نو مصطفیٰ دی سیرت تے چلایا ہوندا اگر فاطمہ زہرا دا طریقہ سکھایا ہوندا اللہ اکبر کبیرہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے استاد نے انہاں دا وصال ہو گیا امام احمد ابن حنبل دے استاد نے انہاں دا وصال ہویا حضرت حاتم اسم اور جدوں وصال ہویا نا تے انہاں دی بیوی کول محلے دی عورت آئی تے آ کے کہندی یہ بہن افسوس ہویا ہے اچھا اے دس حاتم تے ٹر گیا ہے وہ دینی پڑھاندا رہیا یا تیرے واسطے کچھ کمائی کر کے گیا ہے ہن تو کھاویں گی کتھوں ہن تیرے گھر دا خرچہ کتھوں چلے گا حضرت حاتم اسم دی بیوی نے رو کے کہیا بہن کہ تینوں کنے آکھیا کہ حاتم کھوان والا سی حاتم کھان والا سی اپنے حصے دا کھا کے ٹر گیا ہے مینوں فکر کرن دی کی لوڑے کھوان والا کل بھی اتھے سی تے آج بھی اتھے ہے جنہیں کھلانا ہے وہ تے اتھے ہے نا اور میرے بھائیو رب تے یقین کرنا توکل کرنا سکھاؤ اللہ اکبر کبیرہ تو میرے بھائیو ایسی تربیت کرو اولاد نو اے نہ دسو پیسہ سب کچھ ہے اولاد دا تعلق رب نال جوڑو میں اکثر ایک بات کہنا ہے جتنا پیسے تے یقین کردہ ہے نا با اوکھے ویلے کم آئے گا اتنا رب تے یقین کر لے او تیرے تے اوکھا ویلے ہی نہیں آن دے بس اپنے رب نال تعلق جوڑو تو اگر ماں باپ تربیت کر دینا اور مصطفیٰ دی سنت دے رنگ بھی ایک باری رنگ کہتے دیکھو نا اے تو اڈے بازار بھی رنگ مل دے نے پینٹ مل دے نے ڈسٹمپر مل دے نے تو ہمیں امپورٹنٹ کیوں نہ ہوئے زیادہ تو زیادہ 5 سال ہوئے اس تو بعد پھکا پہ جائے گا قرآن وچ میرا رب فرماندا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ او لوگو اللہ دا رنگ لو اللہ دے رنگ تو کوئی اچھا رنگ نہیں ہے یہ رنگ کون پیا چڑھاندا ہے مدینے والے آقا پہ چڑھاندے نے تائیں تے میاں محمد بخش نے کیا سی کچا رنگ للاری والا لیندا چڑھدا رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہ لیندا جدوں اے رنگ چڑھ جائے نا عشق مصطفیٰ دا تو پھر جدوں ہتھاں وچ نا کل ٹھکے ہون تے پیراں وچ بھی میخا ٹھکیاں ہون تے زبان تے اگ دا انگارہ ہوئے تے سینے تے پتھر ہوئے اتے جلاد بیٹھا ہوئے تے انہیں تلوار دی تار گردن تے رکھی ہوئے تے امیہ پوچھے بلال کلمہ چھڑیں گا کہ نہیں تے وہ منہ تھک کے کہندہ ظالمہ جے چھڑنا سی تے پڑھنے ہی نہیں سی پڑھن واسطے پڑھے یا چھڑن واسطے نہیں پڑھے جدوں اے رنگ چڑھ جائے کنڈیاں تے لیٹ کے بھی زبان دا انگارا اگ تے رکھ زبان تے رکھ کے اگ دا انگارا بلال اے کہندہ ہے کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام
کے ساتھ حلق پہ تیغ رہے اور سینے پہ جلاد رہے، لب پہ تیرا کلمہ اور دل میں تیری یاد رہے۔ اور دوسری درسگاہ مسجد خطبہ اور علماء جنہاں نے تربیت کرنی ہے، اور یہ تربیت دا موقع ملتا ہے محفلوں میں، تربیت دا موقع ملتا ہے کانفرنساں دے اندر۔ ہن اتھے کی خرابی پیدا ہو گئی، آن والا اپنی فکر وچ ہو گیا با او کیڑا طریقہ ہے با میں انہاں دیاں جیباں چوں پیسے کڈا سکاں، وہ طریقہ اے سی با انہاں دی طبیعت راضی کرو۔ اکثر بولن والے ساڈے نعت خان ساڈے نقیب وہ سٹیجاں ہوتے آ کے دوجے کو لوگ پوچھ دینے بھائی یار اتھے کوئی علاقے دا ایم این اے ایم پی اے کوئی وڈیرا بیٹھا ہوا ہے، یہ بیٹھا ہے کہ او دا عقیدہ کی، وہ پھر جیڑا او دا عقیدہ ہوئے نا پھر وہ کہندہ ہے دین جاندہ ہے تے جانوے عقیدہ بیان او دا کرو تاکہ کچھ نوٹ کڑے، پھر یہی ہوندہ ہے۔ ساڑھے خطیب اکثر میں سب دی بات نہیں کردا اور نقیب اور نعت خان پھر وہ اشارے کر کے یہی کہندے نے سانو نوٹ وکھا ساڑا موڈ بنے، اور ایک گلہ تو انہوں کم از کم میرے سوا کو نہیں دسے گا، ایک گل کرن واسطے بھی بڑی جرت چاہیے، اور میں نو اندازہ ہے با میں کتنیاں کالا سندا ہے اور کتنے میں نو آندے نے بھائی تو کس کھاتے لگ گئے ہیں، میں کیا اس کھاتے لگ گئے ہیں جس کھاتے داتا علی حجویری لگے ہوئے سن، اس کھاتے لگ گئے ہیں جس کھاتے غوث اعظم لگے سن۔ اصل طریقہ ہے یہ، اصل تربیت ہے یہ۔ اسی اج دولت دی چمک وچ لگ گئے اور جدوں دین وکن لگ پے غربت دے مزے لو۔ شاکر شجاع بادی ایک شاعر ہے، تو شاکر شجاع بادی نو جدوں غربت دے مزے نہیں سن آئے تے انہیں ایک شعر کیا سی، غریب سی بڑا، تے انہیں رب نو مخاطب کر کے کیا با 72 حوراں تو جنت بھی دینیاں نے، تے انہیں کیا سی با 72 حور دے وچوں گزارا ایک تے کر گنسوں، 71 حور دے بجلے سانو رج کے روٹی دے، 71 حور دے بدلے اساں کو رج کے روٹی دے۔ لیکن پھر جدوں حضور دیاں نعتاں لکھیاں اور کمال نعت لکھی، جڑی نعت لکھی ہے نا ایک باری وہ رب نو مخاطب کردا ہے تے مخاطب کر کے کہندا ہے ذکر تینڈے یار دا مولا کریندا رہ ونجاں، تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاتھ ٹھریندا رہ ونجاں، اور تینڈا مینڈا ایک جو ہے محبوب تاول انج کراں، تو عرش تے چانا گھنے میں ات چومیندا رہ ونجاں۔ اور کدی کہندا ہے جاندی تے اون بھی پئیے بادے صبا مدینے، دکھیاں دا حال چاہ گھن دیویں سنا مدینے۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ شاکر سب کچھ خدا نے دتڑا ہے، تن دی تا فکر کوئی نہیں من دی غذا مدینے۔ تو جدوں انہوں لذت آئی نا غربت دی تے چس آئی، جدوں بلال دی غربت ویکھی، صہیب دی غربت ویکھی، حضرت سلمان دی غربتاں ویکھیاں، تو کچھ دن پہلے یا کچھ ہفتے پہلے اودے تے کسی نے سوال کیتا، او شاکر تو اتنی غربت ویکھی ہے، تو صحیح انہوں بول بھی نہیں سکدا، تو معذور بھی ہیں، تے کیا تنو دکھ نہیں ہوندا با تو امیر ہوندا؟ تے انہیں پھر اس شیر جڑا پہلے کیا سی نا 72 حور والا او دا ازالہ کیتا، وہ کہندا ہے اتھاں جو بھوگ بھوگے ہن، اتھاں جو بھوگ بھوگے ہن،
اتھاں کوئی جزا مل سی تھکیڑے سارے لے ویسن نبی مل سی خدا مل سی تھکیڑے سارے لے ویسن نبی مل سی خدا مل سی اس سارا کچھ دولتاں وچ نہیں پیا ہوندا او کدی غربت دی بھی چس لے کدی غریب ہو کے مصطفیٰ تے درود پڑھ کدی لوگاں دیاں دولتاں تو نظر ہٹا کے تے مدینے والے تے نظر رکھ میں قسم رب دی چک کے کہنا ہے وہ جو منگتے نے جو قیمتاں طے کردے نے انہاں دیاں پوریاں ہی نہیں پہنیاں اور جو مصطفیٰ تے نظر رکھتے نے انہاں نو کدی تھوڑ رہ نہیں دیتی میرے نبی نے کسے نو ملدا اے دنیا دے خزینے تو میرا حصہ میرے آقا مینوں کل دے مدینے چو اتھے فکر پہ گئی میں جیڑا لفافہ آندہ ہے وہ بھر کے کنج لے کے جاواں میں نوٹ کنج ملن تو انہیں بھی اصلاح کرنی چھڑ دیتی اور تیسرا سکول سی پیر کامل دا وہ تے کچھ نہ پوچھو اقبال کہندہ ہے زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن آج او نشیمن کہ جتھے عقاب رہندے سن حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالی علیہ ہر سال باقاعدگی دے نال توسا شریف اور اس علاقے دا دورہ کردے سن اور کئی سال مسلسل آندے رہے لیکن جدوں حضرت پیر پٹھان شاہ محمد سلیمان توسوی نو بیعت کیتا خلافت دیتی اس تو بعد نہیں آئے ایک رئیس اتھے جا کے کہندہ ہے ہر سال ہوندے سو ہون کیوں نہیں ہوندے تو آپ نے فرمایا مینو روحانیت دی دنیا وچوں خبر ملی سی کہ اس علاقے ایک شہباز رہندہ ہے میں ہر سال جال لے کے ہوندہ سا کوئی اور نہ لے جاوے انہوں میں ہی لینا ہے ہون او شہباز میرے دام وچ آ گیا ہے میں جال وچ پھسا لیا ہے ہون مینوں آن دی لوڑ نہیں ہون میں اتنا ہیرا بنا دیتا ہے ہون جیڑا اودے کول آئے گا کوئی پیر سیال بن کے چمکے گا کوئی مہر علی شاہ بن کے چمکے گا اس انداز دے نال آج ظلم ہو رہے ہیں امیر مرید نو جفے پائے جا رہے ہیں غریب مرید نو سلام لین واسطے بھی کوئی تیار نہیں تو جدوں یہ چیزاں ہو گئی ہیں کیونکہ یہ تصوف دا طریقہ نہیں تصوف دا طریقہ اے وے راتی رب دے مہمان سن صبح ایک برتن وچ کالے رنگ والے بلال نال بیٹھ کے کھانا کھایا جا رہے ہے طریقہ یہ ہونا چاہیے ہے تو جدوں عشق رسول آج دیکھو نا ایم این اے ایم پی اے یا وڈیرا کوئی آ جائے پاویں وہ پچھلی رات کسی شادی ہوتے رقص پیا دیکھتا سی یا شراب خانے بیٹھا سی آج اتھی آ گیا ہے ہتھاں وچ موٹی جی دچھی ہے نوٹاں دی عاشق رسول آ گیا جی اگے تے محلے دا تہجد پڑھن والا غریب انہوں پیچھے جگہ ملے گی وہ بھی سوچدا ہوے گا میرے کول کدی نوٹاں دی دچھی ہوندی تے میں بھی سٹیج ہوتے بیٹھا ہوندا اور جدوں مسجد میلاد اور ایسیاں چیزاں وچ بھی امیر غریب دا فرق ہو گیا اور یاد رکھو مصطفیٰ کریم دا مدینہ ویکھو اتھے غریب بھی جاندے نے امیر بھی جاندے نے نبی نے دس دیتا نہ امیران دی گل نہ غریبان دی گل مدینے چ جانا نصیبان دی گل تو اپنا نصیب چمکا مصطفیٰ نال تعلق بنا میں نے پوری کوشش کی تھی کہ جو عشق رسول دا مضمون میں نو دیتا گیا سی میں اس نو سمجھان دی کوشش کراں داد لین دی کوشش نہ کراں اپنی اولاداں دی تیاری کرو اپنی اولاداں نو مصطفیٰ دا غلام بنا دیو اپنی اولاد نو مصطفیٰ کریم جیسا چلنا سکھاؤ اپنی اولاد نو حضور جیسا بولنا سکھاؤ اپنی اولاد نو نبی نال پیار کرنا سکھاؤ اور 12 ربیع الاول دا دن آ رہے ہے فجر دی نماز دے وقت اپنی اولاد نو کرو تیار اور نماز پڑھاؤ اور پھر انہاں نو درود پڑھن دا حکم دیو اور پھر نئے کپڑے پہنا کے ہو سکے تے انہاں دے سر تے امامے بنو پگڑیاں بنو اور پگڑیاں بنھا کے خوشبو لگا کے کرو درود پڑھاندیاں پھر میلاد مصطفیٰ وال لے کے آؤ اور کوشش کرو حضرت میاں خیر محمد نون رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے دربار تے اگر حاضر ہو سکو تو آپ دے علاقے دی زینت نے فخر نے جدے
مبارک حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی جیسا بندہ کہے اگر شریعت دا ڈر نہ ہوندا تے میں سر دے باہر چل کے ہوندا ایدے وال. اتنا بڑا ولی ہے. جلوس دا آغاز بھی ولی دے قدمہ چو کرو, جلوس دا اختتام بھی ولی دی قبر تے سلام پڑھ کے کرو, اور اپنے دوستاں نو لے کے آؤ. ہاں لیکن یاد رکھو اپنے بچیاں نو دوستاں نو اکھاں نو حیا دے تالے لگا کے چلو. خبردار رستے وچ کوئی آندی عورت ول تہاڈی نظر نہ جائے. ایسا نہ ہوگے کہ فرشتے بھی تہاڈے ول ویکھ کے کہن اے چنگے عاشق نے, آئے کس کام نے تے لگے کس کام ہوئے نے. اگر آزان دا وقت ہو جائے, آزان بلند ہوئے تو نعتاں بند کر دیو, خاموش ہو جاؤ, آزان دا جواب دیو, اور جدوں نماز دا وقت ہوئے تو با جماعت جا کے مسجد نماز پڑھو. اور پھر جدوں جلوس ختم ہوئے اگر کسی دی ماں ناراض ہے جا کے پیر چم کے ماں کولو معافی منگے. کسی دی بہن ناراض ہے انہوں راضی کر کے گھر لے کے آوے, پائیاں نو راضی کرے, رشتہ داراں نو راضی کرے, محلے وچ کسی نال زیادتی کریے معافی منگے. ہر بندہ کہے لگدا ہے اج انہیں مصطفیٰ دا میلاد منایا ہے, اج دے تے صبغۃ اللہ دا رنگ چڑھیا ہے. اللہ آپ کو عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب